الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یہ سورہ ہود کی 6 نمبر کی آیت کریمہ ہیں اور یہاں سے 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے مستقل یعنی زیادہ ٹھہرنے کی جگہ اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے یعنی عارضی رہنے کی جگہ اس کو بھی جانتے ہیں. ہر چیز کھلی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہی اللہ تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزماوے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور اے نبی، اگر تم یہ بات کہو کہ یقیناً تم لوگوں کو مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جاوے گا، تو اس پر یہ کافر لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ایک جانی ہوئی مدت یعنی تھوڑے دنوں تک ہم ان پر سے عذاب کو مؤخر یعنی ملتوی کر دیں گے، تو وہ لوگ ضرور ایسی بات کہیں گے کہ کون سی چیز نے اس عذاب کو روکے رکھا ہے. سن لو، جس دن وہ عذاب ان پر آ جاوے گا تو پھر ان پر سے کسی طرح بھی واپس ہونے والا نہیں ہے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا. یہ 12ویں سپارے کی شروع کی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اہم اور بہت ضروری
باتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ پہلی بات، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جانور، تمام کے تمام پرندے، تمام کے تمام جنات، سب کی روزی روٹی اللہ تعالی پوری کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالی کے لیے کوئی چیز فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، اور وعدہ فرما کر کے یوں کہا کہ میں ہر ایک کو روزی پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے حکم کے پابند نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کی روزی کو اپنے ذمے کے اندر لے لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ روزی نہ پہنچاتے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو روزی نہیں پہنچا سکتی۔ ابھی دیکھو کیسا ماحول ہے، کتنے لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کتنی سنستھا، کتنی تنظیم، کتنی جماعتیں، کتنے سخی لوگ خدمت میں لگے ہیں۔ سرکاری طور پر بھی لوگوں کو ضروریات کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام کے تمام انسان کو جیسی چاہیے ایسی روزی پہنچانا ایک ذرا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کو اپنے فضل اور کرم سے روزی دیتے ہیں اور روزی کے اسباب بنا دیتے ہیں۔ اب یہ روزی روٹی کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی ذرا سمجھو۔ ایک تو ہر ایک کو کھانے پینے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا وغیرہ۔ دوسری چیز، روح ہمارے بدن میں، ہر جانور کے بدن میں روح باقی رہے، تو جن چیزوں کے ذریعے سے تمام جانوروں کے بدن میں ان کی روح باقی رہے، ایسا سامان پہنچانا یہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تیسری چیز، جس کے ذریعے سے جسم باڈی بڑھے، زیادہ ہوئے اور وہ بڑھتی رہے، ایسی چیز پہنچانے کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دھیمے 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 اس کے جسم کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کامل مکمل انسان بن جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان کی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، دوا کی، ہر لائن کی ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیے، بہت سے روزی کے مالک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کی ضرورت پہنچا لیتے ہیں۔ جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزی کے مالک نہیں ہیں، ان کے ماں باپ مالک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورت اپنے فضل و کرم سے پورا فرماتے ہیں۔ اب بعض لوگ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کبھی سننے میں آتا ہے کہ یہ انسان بھوکا مر گیا، تو اس کو اچھی طرح سمجھو، کوئی آدمی جو بھوکا مرتا ہے تو اس کی عمر پوری ہونے کے اوپر مرتا ہے۔ اب موت کے لیے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی آدمی پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی آدمی پانی میں آگ میں جل کے مر گیا، تو یہ ایک سبب بن گیا۔ ہارٹ اٹیک آ گیا ایک سبب، ایکسیڈنٹ ایک سبب، پانی میں ڈوبنا ایک سبب، آگ میں جل جانا ایک سبب، نعوذ باللہ اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو بھوک سے موت یہ بھی ایک سبب ہے،
بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اس پر ایک میں آپ کو عجیب و غریب قصہ سناؤں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، اور ان کا خاندان ہے اشعر، ایک خاندان کا نام ہے۔ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ایمان کی غرض سے۔ گھر سے، اپنے وطن سے کھانے پینے کا سامان لے کر کے چلے تھے، لیکن راستے میں سارا کھانا پینا ختم ہو گیا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدمی جا کے حضور کو کہے کہ حضور کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیجئے۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور عجیب بات، حضور اس وقت یہ 12ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اب یہ آدمی جو حضور کے پاس روزی کے لیے گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم قبیلے اشعر کے لوگ ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ ہر ایک کو روزی روٹی دیتے ہیں تو اللہ ہم کو بھی روزی روٹی دیں گے۔ بس یہ سوچ کر دروازے سے وہ آدمی واپس نکل گئے، حضور کے پاس اندر نہیں گئے، حضور کو بھی نہیں کہا، بس یہ آیت سنی اور واپس چلے گئے، اور جا کر کے اپنے خاندان والوں کو، کٹمب والوں کو یوں کہا، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ تو ان کے خاندان کے سب ساتھیوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا تھا، انہوں نے جا کر کے حضور کو کہا تو حضور نے وعدہ فرما لیا کہ حضور کچھ بھیجیں گے، یہ سمجھ کر کے وہ اطمینان سے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ حضور کے پاس گئے ہی نہیں تھے۔ اب یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں یقین کر کے، اتنے میں دیکھا کہ دو آدمی ایک بہت بڑا پیالہ، کھنچا گوشت اور روٹی سے بھرا ہوا اٹھا کر کے لے کر کے آ رہے ہیں، اور لا کر کے یہ تمام مسافروں کو کھانا دے دیا۔ انہوں نے خوب کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، پورے قافلے والوں نے کھایا، اور کھانا بچ گیا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یہ بچا ہوا کھانا پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیوے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ضرورت کے اندر اس کو لگا دیوے۔ دو آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر کے انہوں نے حضور کو کہا کہ حضور آپ نے بہت زیادہ کھانا بھیجا تھا، بہت عمدہ اور لذیذ کھانا بھیجا تھا۔ دیکھو یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ کسی کے یہاں سے کھانا آیا ہو تو اس کی تعریف کرو کہ بہت اچھا کھانا تھا اور بہت زیادہ کھانا تھا، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک بات سیکھنے کو ملی کہ بچا ہوا کھانا واپس بھیج سکتے ہیں تاکہ دوسروں کے کام میں آ جاوے۔ جب یہ کھانا پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا، تم کیسے میرا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ دیکھو یہ بھی حضور سے ایک سیکھنے کی چیز کہ حضور نے کھانا نہیں بھیجا، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے بھیجا، تو حضور نے فوراً منع کر دیا میں نے نہیں بھیجا۔
آج دنیا میں بہت سارے کام ہم خود نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیا، اور جب وہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم بھی سر نیچا کر کے وہ شکریہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ ایسی فالتو کی بات قبول نہیں کر لینے کی، صاف کہہ دینے کا کہ یہ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ حضور ہمارے ایک آدمی آپ کے پاس آیا تھا اور انہوں نے ایسا ایسا جواب دیا، تو ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کھانا بھیجا نہیں تھا بلکہ اللہ نے بھیجا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کی روزی روٹی اپنے ذمے کے اندر لے لی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ یہ تو مدینہ میں قصہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں بھیجا، لیکن ان قبیلے اشعر کے لوگوں کا یقین تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خزانے غیب سے کھانے کا انتظام فرمایا۔ ایک دوسرا عجیب و غریب قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ کے اوپر رک گئے اور آگ کی آپ کو ضرورت تھی، تو وہ آگ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور طور پہاڑ کے اوپر گئے، اور وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کی تجلی کا نور ہے، یہ تو اللہ کی مبارک اور پاکیزہ تجلی ہے۔ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملا، اللہ نے ان کو اپنا نبی اور پیغمبر بنایا۔ اب جب نبی بن گئے، پیغمبر بن گئے، تو پھر اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے، مصر کی قوم کے پاس گئے تاکہ جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ موسیٰ مصر جاؤ، فرعون کو ایمان کی دعوت دو، قوم کو ایمان کی دعوت دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم یاد آ گیا کہ میں تو حقیقت میں آگ لینے کے لیے گیا تھا۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ میں تو اپنی بیوی کو پہاڑ کے نیچے ٹھہرا کر کے آگ لینے گیا تھا، اور وہاں بیوی جنگل کے اندر اکیلی، میں اس کو چھوڑ کے آ گیا، اور اب اس کی کون حفاظت کرے گا، کون اس کی ضرورت پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مضبوط یقین اور ایمان میں ترقی دینی تھی۔ ہر نبی کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی روٹی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یقین تھا، لیکن اس وقت کے اوپر ان کے دل میں ایک فکر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یقین مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ عجیب بات ہے، سننے کے قابل بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا تھا، سامنے ایک پتھر کی چٹان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو پتھر کی چٹان ہے اس کے اوپر لکڑی مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چٹان کے اوپر لکڑی ماری، زور سے ماری تو وہ پوری چٹان پھٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا۔ دیکھو، چٹان میں سے پتھر نکلا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پتھر کے اوپر بھی زور سے لکڑی مارو، تو وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک تیسرا پتھر نکلا۔ دیکھو، چٹان میں سے پتھر، پھر پتھر میں سے پتھر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس تیسرے پتھر کے اوپر آپ لکڑی مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تو اس پتھر میں سے ایک جانور نکلا، اور اس جانور کے منہ کے اندر
ہرا ہرا پتا تھا اور وہ کھا رہا تھا۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک پتھر، اس کے اندر دوسرا پتھر، اس کے اندر تیسرا پتھر، اور اس کے اندر زندہ جانور، اور جانور کے منہ میں ہرا ہرا پتا، کس نے دیا؟ یہ روزی دینے والے صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو روزی روٹی دیتے ہیں، یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، نبوت عطا کی، اور دین کی دعوت کے لیے آپ کو مصر بھیجا، اور فرعون اور ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ اللہ نے ان کے گھر والوں کی روزی روٹی کا انتظام کر دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ دین کے کام میں لگے ہو، اخلاص سے دین کے کام میں لگے ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ ضرور بے ضرور روزی روٹی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی لوگ اللہ کے دین کا کام کرے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کافروں کو، گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، سب کو روزی روٹی دیتے ہیں، تو دین کا کام کرنے والوں کو بھی اللہ ضرور بے ضرور روزی عطا کریں گے، اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ہر انسان کے لیے دو طرح کے گھر ہوتے ہیں، دو طرح کی رہنے اور رکنے کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ نمبر ایک، پرماننٹ ریسیڈنس، جہاں آدمی مستقل رہتا ہے، جہاں آدمی ہمیشہ رہتا ہے، جیسے کہ سلابت پورہ آپ لوگوں کا پرماننٹ ایڈریس ہے، یہاں مستقل رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور دوسری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آدمی عارضی رہتا ہے، کام چلاؤ رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، جیسے کہ تراج فارم ہاؤس پر چلے گئے، شنی روی چلے گئے، چھٹی کے دن کے اندر چلے گئے، یا ایک جماعت میں گئے تو 3 دن مسجد میں کہیں پر رک گئے۔ تو دو طرح کا رہنے کا گھر ہوتا ہے، ایک ہمیشہ پرماننٹ مستقل رہنے کا گھر، اور دوسرا جو ہے جہاں آدمی تھوڑی دیر کے لیے کام چلاؤ رہے۔ وہ اللہ تعالی انسان کی ہر جگہ کو جانتے ہیں، انسان جہاں مستقل رہتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جہاں تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے جاتا ہے، 2 4 5 دن، ہفتے، مہینے کے لیے، اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لہذا اپنے پرماننٹ گھر میں جہاں آدمی ہمیشہ رہتے ہیں وہاں بھی اللہ روزی پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں آدمی 1 گھنٹے، 2 4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ روزی پہنچا دیتے ہیں۔ ہر جگہ آدمی کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور جو ہے یہ ہر چیز لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ 7 آسمان، 7 زمین اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پیدا فرمائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ 6 دن کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو 1 سیکنڈ میں بھی تمام چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن 6 دن کیوں ہوئے؟ تو اس کی ایک حکمت یہ بتلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ ہر کام کو اطمینان سے کرو، آہستہ آہستہ کرو، ترتیب سے کرو، سٹیپ بائی سٹیپ کرو۔ یہ کام تدریج کہتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ یہ سکھلانا چاہتے تھے، ورنہ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کو 1 سیکنڈ میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اسی لیے ہمیں بھی ہر کام
پورے اطمینان کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ اس کے صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب یہ 6 دن کیسے ہوئے؟ تو دوسری ایک سورت کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ 2 دن کے اندر اللہ نے زمین بنائی۔ 2 دن میں زمین میں جو پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، جانور وغیرہ پیدا فرمائے، اور 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے۔ اس طرح 6 دن کے اندر پوری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی۔ ایک عجیب حدیث میں سناؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی حدیث نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے الگ الگ درجے کے اندر ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے۔ یعنی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو الگ الگ حالت ہوتی ہے۔ جب انسان خون میں سے اس کا گوشت بنتا ہے، پھر اس کا پورا بدن اور باڈی بن جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دو۔ نمبر 1، اس کا عمل، کہ وہ دنیا میں آ کے کیا کیا اعمال کرے گا، کون سے اچھے کام کرے گا، کون سے برے کام کرے گا۔ نمبر 2، اس کی عمر لکھ دو، اس کی عمر کتنے سال ہوگی، کتنے مہینے ہوگی، کتنے دن ہوگی، کتنی منٹ ہوگی، کتنے سانس وہ لے گا۔ یہ دوسرے نمبر پر عمر لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ آدمی کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وہ بھی لکھ دو۔ بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں، بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کی جہاں موت ہونے والی ہے اور جہاں قبر بننے والی ہے، فرشتہ اس کی قبر کی جگہ پر جاتا ہے، تھوڑی سی مٹی اٹھاتا ہے اور لا کر کے انسان کی جو ناف ہے، ڈوٹی ہے، وہاں لا کر کے لگا دیتا ہے۔ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے اس کی ناف کے اوپر وہ مٹی لگ جاتی ہے جہاں پر اس کی قبر بننے والی ہے۔ تو انسان کی قبر کی مٹی انسان کے ساتھ چلتی ہوئی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، اس کو رزق کتنا ملے گا، کون سی روزی ملے گی، کون سے طریقے سے ملے گی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ تو دیکھو لوح محفوظ میں، تقدیر میں تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے تب آ کر کے فرشتہ یہ سب چیزیں فائنل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان پیدا ہونے سے پہلے، زمین پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کر دیا تھا۔ آج بھی دنیا میں ہر جانور، ہر انسان کے جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ کیا، ہر چیز کو ہم نے زندگی عطا فرمائی۔ اسی لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی گرمی کی موسم ہے، آپ لوگوں کو پانی پلاؤ، پانی تقسیم کرو، پانی کی پرب لگاؤ، پانی کی سبیل لگاؤ، پانی کے کولر لگاؤ، پانی کے نل لگاؤ، بوتلیں تقسیم کرو اور لوگوں کو پانی کی خدمت کرو۔ بس ہم کو تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ محرم میں 10 دن پانی، شربت، دودھ پلا دیا اور پھر پورا سال کوئی کچھ نہیں پلاتا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پورا سال اور خاص کر کے گرمی کے زمانے کے اندر انسان، جانور، پرندے
پریشان ہوتے ہیں ان کو پانی پلاؤ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی چھت پر بھی اور گھر کے آنگن میں بھی پانی رکھو چھوٹے چھوٹے برتن میں، تاکہ اڑنے والے پرندے وہاں آ کر پانی پی لے وے، زمین پر چلنے والے جانور وہاں پانی پی لے وے، اور نل وغیرہ لگاؤ تاکہ چلنے آنے جانے والے مسافر لوگ پانی پی لے وے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی نیکی کمانے کی چیز ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون نیک اور صالح عمل کرتا ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے اچھا عمل کون سا کیا، کون سا نیک کام کیا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی۔ دیکھو فرض اور واجب کے اندر تو کوانٹیٹی اور مقدار بھی دیکھی جاتی ہے، باقی نوافل اعمال کے اندر کوالٹی پر بھی دھیان دو، کوانٹیٹی کے ساتھ یعنی مقدار کے ساتھ کیفیت پر بھی دھیان دو کہ ہم جو عبادت بھی کریں بہترین عبادت کرے، اچھی عبادت کرے، عمدہ عبادت کرے۔ اور بہترین عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ تو اخلاص بھی ہو، سنت کی اتباع بھی ہو، تو وہ عمل بہت بہترین عمل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر بہت زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، لیکن بہت سارے لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مانے، نبی کو مانے، قیامت کو نہ مانے تو اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا، ایمان ادھورا رہے گا۔ ایک اللہ پر بھی ایمان، نبیوں پر بھی ایمان، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر بھی ایمان۔ آگے والی آیت میں فرمایا کہ بعض لوگ اس دنیا کے اندر بڑے عجیب نافرمان قسم کے لوگ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب کو ملتوی کرتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ لوگ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، انکار کرنا شروع کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے عذاب کے حقدار ہے، تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں جلدی جلدی عذاب نہیں آتا؟ اوہو، کتنے خطرناک لوگ کہ اللہ کے عذاب کو جلدی جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ عذاب کوئی جلدی مانگنے کی چیز ہے۔ دیکھو اس وقت کے اوپر اللہ ہم سب کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ کورونا وائرس کی شکل میں سمجھو کہ ایک عذاب کی کیفیت ہے، ایک عذاب کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور فرما دے، ختم فرما دے، مٹا دے۔ تو بعض لوگ ایسے نافرمان ہوتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو مذاق کرتے ہوئے جلدی مانگتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا مذاق میں کہ چل تو مجھے مار سکتا ہے تو مار دے، چل مار دے، مار کے دکھا دے چل۔ تو اس طرح کی باتوں میں مذاق نہیں ہوا کرتی، اس طرح اللہ کے عذاب میں بھی مذاق نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن اللہ کا عذاب آئے گا اس دن اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور وہ عذاب ان کو آ کر کے گھیر لے گا، اور عذاب میں وہ لوگ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس بات کا یقین پیدا کرو۔ اس دنیا کے اندر انسان کو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں روزی روٹی اللہ تعالیٰ ہی اپنے خزانے سے عطا فرماتے ہیں۔ کھیتی باڑی اسباب ہے،
نوکری اسباب ہے، دکان اسباب ہے، کاروبار اسباب ہے، حقیقت میں ان چیزوں کو ذریعہ بنا کر کے اللہ اپنے کرم سے روزی روٹی عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے روزی روٹی کے معاملے کے اندر۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ عافیت اور عزت اور برکت والی روزی روٹی عطا فرمائے، کبھی کسی کا محتاج نہ بناوے۔ آج دیکھو ایسے ماحول کے اندر ہزاروں لاکھوں انسان، کروڑوں انسان بیچارے محتاج کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، روٹی روٹی کے محتاج ہے، دانے دانے کے محتاج ہے۔ اللہ نے اپنے گھروں میں ہم کو عافیت سے رکھا، عزت سے روزی عطا فرمائی، راحت کے ساتھ روزی عطا فرمائی، خیریت کے ساتھ روزی عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی استغفار کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرمائے، برے دن سے حفاظت فرمائے، بری رات سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کی بری حالتوں سے اللہ ہمیں امان اور حفاظت کے اندر رکھے، اور اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت اور عزت کا، راحت کا معاملہ فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ ان دنوں میں انتقال کر رہے ہیں، انتقال کر گئے، ان سب کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان تمام اہل ایمان کو اعلی مقام سے مالا مال فرماوے۔ ان سب مرحوموں کے لیے بھی ہمیں دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور جتنے بیمار ہیں ان کے لیے شفا اور تندرستی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو ہے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماوے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتقضی لنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انك على كل شيء قدیر۔ اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم سلمنا وسلم منا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، اے اللہ
ہر حرام اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہر حرام اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہر حرام اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، اور جن کو اب تک بیماری نہیں ہے اے اللہ ان کی آئندہ مکمل حفاظت فرماؤ، ہم سب کی آئندہ مکمل حفاظت فرماؤ، ہم سب کی آئندہ مکمل حفاظت فرماؤ۔ جو دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرماؤ، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ، ان کی قبروں کو نور سے منور فرماؤ، ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، اس وقت کروڑوں انسان بیچارے پریشان ہیں، اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ، جو جس مصیبت میں ہیں، جو جس پریشانی میں ہے، اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو اپنے کرم سے دور فرماؤ۔ اے اللہ، ہر ایک کی جائز ضروریات عزت عافیت سے اپنے خزانے غیب سے پورا فرماؤ، ہر ایک کی جائز ضروریات عزت عافیت سے اپنے خزانے غیب سے پورا فرماؤ، ہر ایک کی جائز ضروریات عزت عافیت سے خزانے غیب سے پورا فرماؤ۔ اے اللہ، یتیموں کی، مسکینوں کی، ضعیفوں کی، بے سہاروں کی اپنے کرم اور فضل سے مکمل کفایت حفاظت فرماؤ، مکمل کفایت حفاظت فرماؤ، مکمل کفایت حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، بہت سے ایمان والے بے سہارا ہے، اجاڑے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کا سہارا آپ بن جائیے۔ اے سچے اللہ، پیارے اللہ، سب کی آپ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، کورونا وائرس کی نسبت سے جو فتنے، جو مکر، جو سازشیں، جو گندی اسکیمیں ہو، اے اللہ ان تمام کو ناکام فرماؤ، ان تمام کو معطل فرماؤ، ان تمام کو بیکار فرماؤ، ان تمام کو رد فرماؤ، اور اے اللہ ہر طرح کی سازشوں سے، فتنوں سے، مکاروں کے مکر سے، دشمنوں کی دشمناوٹ سے اللہ تمام اہل ایمان کی، کمزوروں کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، جان کی حفاظت فرماؤ، مال کی حفاظت فرماؤ، ایمان اعمال کی حفاظت فرماؤ، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، نمازوں کی پابندی عطا فرماؤ، تقوی عطا فرماؤ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرماؤ، اس ملک میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگوں میں آپس میں جوڑ محبت عطا فرماؤ، فتنوں سے حفاظت فرماؤ، ذلتی رسوائی بدنامی سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو تعداد میں ترقی کے ساتھ، ہر خیر اور بھلائی میں ترقی کے ساتھ باقی قائم دائم فرماؤ۔ اے اللہ، تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حرمین شریفین کو طواف عمرے سے آباد فرماؤ، عمروں اور طواف سے آباد فرماؤ، تمام مساجد کو اعمال مساجد سے آباد فرماؤ، ہر طرح کی رکاوٹوں کو ختم فرماؤ، پورے ملک میں امن و امان، عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ۔ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں تمام خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرماؤ۔ اے اللہ، جو لوگ مال لگا رہے، وقت لگا رہے، محنت لگا رہے، سب کو قبول فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔